سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی چیز بنائی ہے دل کہ دل پاک اور شفاف ہو جائے تو اس قدر عظیم چیز بن جاتی ہے کہ اس میں عرش کے عکس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تجلیات روحانی اس میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک عجیب و غریب خزانہ بن جاتا ہے انسان کے سینے کے اندر۔ اور اگر یہ دل گندا ہو جائے تو اس قدر ناپاک اور بدبودار اور گند کا ڈھیر بن جاتا ہے یہی دل۔ پاکی اس کے انسان کو عظیم کر دیتی ہے اور ناپاکی اس کو بالکل انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ اور یہ دل جو ہے بہت سینسٹیو ہے، بہت حساس ہے، بے انتہا اس کی رکھوالی اور دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ دل خراب ہونے سے بچانا چاہیے انسان کو، اس کی نگہداشت کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے گند کی ایک چھینٹ کے بارے میں آپ سے بات کروں، باقی گند تو آپ دیکھیں کیا ہوگا۔ ایک معمولی سی چھینٹ جس کا مقام ذرے سے بھی کم ہے، ذرے سے بھی کم ہے، اگر وہ انسان کے دل میں وہ موجود ہو، وہ بھی اگر ایک ذرے سے بھی کم ہو، تو اس کا حال یہ ہوگا اس انسان کا کہ آخرت میں وہ عورت وہ مرد اس حال میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے اندر حشر میں کہ ان کے جسم تو ہوں گے انسانوں والے، لیکن وہ بالکل ان کا جو حجم ہوگا وہ چیونٹی والا ہو جائے گا۔ چیونٹی سمجھتے نا، آنٹ چھوٹی، اس میں انسانی شکل ہوگی اس چیونٹی میں۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے ہر چیز، اور ہر آدمی ان کو ڈھونڈ رہا ہوگا اس گناہ کی وجہ سے جو انسان کے دل میں ایک ذرے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ دل کا گند کیا چیز ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے، اس کی گند کے سبب سے ان کو اس حالت میں رکھا جائے گا اور ان کو دھکیلا جا رہا ہوگا عام جہنم کی طرف نہیں، بلکہ ایک الگ ایک جیل خانہ بنایا جائے گا ان کے لیے،
بسول یا سلول اس کا نام ہوگا جیل خانے کا. اس جیل خانے کی طرف ان کو دھکے دے کے فرشتے جو ہم گال رہے ہوں گے وہاں چلو. اور جب اس جیل خانے کے اندر جہنم کے جیل خانے میں جب ان کو بند کیا جائے گا تو کیا حال ہوگا. جس طرح جنتوں کے ساتھ یہ ہوا کہ سب سے پہلے جنتوں کو جو ہے جس وقت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی جو دعوت کی جائے گی ایک مچھلی ہوگی, اس مچھلی کی کلیجی سے ان کی دعوت کی جائے گی. ادھر کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے اس گند کے. ابھی آپ گند کی بات میں یہ دیکھنا کہ ذرے سے کم گناہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ دل کی. تو وہ اس جیل میں جب بھیجا جائے گا اور جیل میں رکھنے کے بعد پہلا جو ان کے سامنے ان کو جو فیس دیا جائے گا کھانا وہ دوزخیوں کی شرمگاہوں سے نکلی ہوئی پیپ پلائی جائے گی ان کو اس گناہ کے سبب سے. یہ ہے دنیا کے اندر جو گناہ سرے کے برابر اس کے بعد اندر تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت فرماتا ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا, کتنا, ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا تو اس کے ساتھ یہ حال کیا جائے گا اور جنت میں اس کو کبھی بھی داخل نہیں کیا جائے گا. تو یہ میرے بھائیو دل جو ہے زندگی کی عجیب چیز ہے ہمارے ساتھ. ہم کبھی سوچتے نہیں کہ دل کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ کیسی کیسی بیماریاں دل کے اندر موجود ہیں. سب کی جو بیماریاں دلوں کے اندر موجود ہیں ان کا سزا وہی ہے جو دل کے اندر جو بتائی گئی ہے دل کی بیماریوں کے لیے. اب یہ ایک بیماری دیکھیں آپ کبر کی, اس کو کبر کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ارشادات قرآن کے اندر موجود ہیں. انہ لا یحب المستکبرین, ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی گال پھلا کر لوگوں کی طرف منہ کر کے اتراتے ہوئے مت چلو. ایک پوزیشن ہوتا ہے یہ جس کے دل میں کبر ہوتا ہے نا, اس کا یہ حال ہوتا ہے. گال پھولے ہوتے ہیں, نخرہ ہوتا ہے, اترانا کہتے ہیں بڑے کیا وجہ, کوئی چیز ہے اس کے اندر, بس کوئی اللہ نے دے دی خاصیت کسی قسم کی, اس خاصیت پہ وہ اترا رہا ہے. کسی چیز کی خاصیت دے دی, حسن دے دیا, جمال دے دیا, دولت دے دی, مال دے دی, اولاد دے دیا, صحت دے دی, خوشحالی دے دی, کوئی بھی چیز جو ہے اگر دل کے اندر آپ کی حفاظت نہیں ہے, نگہداشت نہیں ہے, تو یہ کیفیت جا کے بنتی ہے, انسان کے اندر کبر بن جاتی ہے. اور کبر کی حالت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. تو آپ یہ دیکھیں کتنی سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے, سوچتے بھی نہیں. ایک ذرے گائے کے برابر آپ یہ دیکھیں. اور اگر اس تواضع پہ انسان کنٹرول کر لے, دل کے اس کبر پہ کنٹرول کر لے, تو اس کا دوسرا رخ آ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر تواضع ہوگی, اس کے اپوزٹ ہے یا کبر یا تواضع, جس میں تواضع ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں. جس طرح ذلیل اس کو کیا گیا کبر والے کو, اسی طرح بلندی اس کو ملتی ہے جس کے اندر انسان تواضع پیدا ہو جاتی ہے. تواضع کیا چیز ہے, کبر تو بتایا. اب کبر اس چیز کا نام کہ اترانا, فخر کرنا کسی چیز پر. دو چیز اس میں خاص طور پہ ہے کبر کو سمجھنے کے لیے. ایک بھی ہے ہمیں کبر ہے یا نہیں ہے. کبر کیا یہ ہے کہ بھائی پہلی چیز تو کبر کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتا ہے, حق بات نہیں مانتا, ماننے نہیں اس پہ اڑتا ہے. اور دوسری اس کی نشانی یہی ہے کہ بھائی وہ اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے اور دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہے. کوئی صفت اللہ پاک نے دے دی, وہ دوسرے انسان میں وہ صفت نہیں ہے, تو کہے گا بھائی بس میرے میں یہ ہے, اس میں یہ نہیں ہے. یہ خیال دیکھیں آپ, دل بہت سینسٹیو ایک دم کیچ کرتا ہے ایسی باتوں کو. یہ خیال میں تو یہ ہوں, یہ نہیں ہے, میں اس طرح ہوں, اس کو یہ نہیں ہے.
کتنی دیکھیں انسان کے اندر کیسی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سوچتے ہیں اس باتوں بھائی میرے تو یہ چیز ہے، اس میں تو یہ چیز نہیں ہے، اور اس کو کچھ نہیں سمجھ رہا، اس کو کبر کہتے ہیں۔ حق کو نہ ماننا، حق کی دیکھیں ایک عام آپ مثال ہے بہت عام، کسی کو آپ کہتے ہیں بے نمازی ہے، نماز پڑھو، وہ جا یار دیکھیں نماز پڑھے کیا اٹھ پٹک ٹھنکا مارتے رہتے، کیا رکھا ہے اس میں، ختم۔ روزے کا آپ نے کہا چھوڑو یار روزے کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، عام ہوتی ہیں یہ باتیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کسی کو بتایا جا رہا ہے کیا سنت کریں، اور یار رہنے دو کیا دکان اسی باتیں کرتے ہو، 1400 سال پرانی باتیں، کہاں لکھا ہے یار یہ سنت ہے، کدھر سنت ہے؟ یہ مسلمان نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، آدمی ایمان سے نکل جاتے ہیں ان باتوں سے، لیکن وہ چلتا پھرتا دنیا کے اندر آپ کے دیکھیں ان کو، میں تو سب سے اچھا ہے مسلمان ہوں، اتنی کیسی باتیں انسان کے ذہن سے زبانوں سے نکال دیتا ہے اللہ پاک، یہ جا کے پھر طوفان بنتا ہے انسان کے دل کے اندر، اس کو کبر پیدا کر دیتا ہے، دیکھ کے پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ نے اس کبر کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں قرآن کے اندر، کتنی بڑی بڑی مثالیں دی ہیں قرآن نے، بتایا نا پھر انہوں کو کیا دعوت ہے، کبر تھا نا اس نے، جب دیکھا اللہ شان دی، انہوں نے کہا کیا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو بچے سے اڑا دیتا ہوں، 70,000 بچوں کو اس نے قتل کر دیا، 70,000 اس بچے کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس تو بچوں کو قتل کرتا ہے اور موسیٰ کو تیرے گھر ہی پالوں گا میں، مثال دی اللہ پاک کہ کبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو جو پلان تو کر رہا ہے، جس سے تو اپنے آپ کو بلند سمجھ رہا ہے، تو اونچا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رب ہوں اور خالق ہوں، تجھے میں ذلیل کروں گا، وہ نہیں ذلیل ہو سکتا جو تواضع کرنے والا انسان ہے، تواضع انسان کو بلند کرتی ہے۔ یہی کیفیات دل کی آپ دیکھ رہے ہیں بیماریوں میں، اگر ہم اس کی نگہداشت نہ کریں دل کی اور سوچیں نہ اس پر توجہ نہ کریں، تو یہ جو عبادات جو چیزیں ہم کرتے ہیں یہ کہاں بچائیں گے ہمیں باتوں سے؟ اسی کا نام تو تزکیہ ہے، یہی تو ہے سب سے بڑی چیز کہ انسان اپنے دل پہ کنٹرول کرے، اب دیکھے ان باتوں کو، نہ کسی کو حقیر جانے، نہ کسی کو نیچا سمجھے، نہ کسی کو برا سمجھے، جو اللہ نے دے دی نعمت اللہ کی طرف سے، تب اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے۔ یہ پہلا سبق ہے تصوف کا، یہ آپ یاد رکھیں، پہلی سیڑھی ہے کہ انسان کو اس پہ چلنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہی سبق دیا جاتا ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، کسی مقام پہ بھی اللہ پاک انسان کو لے جائے، لیکن سب مستحق سمجھے کس کی طرف، اللہ کی طرف پلٹائے اس کو، بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تو ہی دینے والا ہے، تو دیتا ہے تو لے لیتا ہے، کوئی چیز میری نہیں ہے اس میں، میرا کوئی کمال نہیں کسی قسم کا کہ میں اس کو لے کے چلوں یا میں اس کو چلوں۔ بڑی بڑی کہانی ہیں کبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیسے کیسے انجام کیے ہیں۔ تو جس وقت ہم اللہ کا ذکر کریں، تزکیے کی طرف چلیں، تصفیہ کی طرف چلیں، تو کسی پلانوں کو ضرور ذہن کے اندر رکھے آدمی، اور محاسبات کرتے رہیں کہ میرے دل کے اندر ٹٹولتے رہیں کون سی بیماری ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کبر کو ضرور دھیان رکھیں، کبھی کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ بھائی امیر آدمی متکبر ہوتا ہے یا دولت مند ہوتا ہے، غریب بھی ہو جاتا ہے، غریبی تو کر دیتا ہے۔ استھانی بھی رحمۃ اللہ عجیب بات کی کہ جمعدار نہیں ہوتے، کہتے ان میں بھی کبر ہوتا ہے۔ مثال پہلے بھی آپ کو دی، یہ بھی کبر کرتے ہیں، کہتے تجھے کیا کمانا آتا ہے، کمانا تو میں جانتا ہوں، صفائی تو میں کر سکتا ہوں، تو کیا صفائی کر سکتا ہے، تو ذمہ دار بھی کبر کر گیا۔ بس یہ ہے کہ کسی معاملے کے اندر بھی آدمی اپنے آپ کو بلند سمجھے، اونچا سمجھے، اللہ اس کو ڈاؤن کر دیں گے ایک دن، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ بہت بڑی سزا ہے۔ کہیں ایسا شبہ بھی ہو جائے، انسان کو شک بھی آ جائے کہ یار میں اپنے آپ میں کسی سے اپنے آپ کو بلند سمجھ رہا ہوں، فوراً اس کا علاج کرے، جھک جائے۔ جس آدمی کے سامنے اپنے اکڑا اندر سے، اس کو جا کے پاؤں پکڑ لے، جوتے پکڑ لے، سیدھا پاؤں، بالکل کوئی آر نہیں، اگر آ رہا تو پھر بھی کبر ہے اس کے اندر، کسی چیز میں سمجھے کمال نہ سمجھے،
اسی لطف میں کمال نہ سمجھے، کچھ چیز اس کا اپنے نہیں ہے. ناصر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے، بہت بڑا زمانہ تھا اس وقت. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی تھے، اور اپنے ایک اور بزرگ کیا نام کا شاہ بن سہروردی بھی تھے. اسی زمانے میں احمد رفاعی رحمۃ اللہ موجود تھے. حاضری دینے گئے روزہ مبارک پر. اس درجے کے بزرگ تھے کہ جس وقت سلام پھیرا تو نبی پاک کا ہاتھ مبارک نکل آیا، ان سے ہاتھ ملانے روزہ تھا، ساری دنیا گئی تھی تو سب نے دیکھ لیا، آپ کی زیارت ہوگی الحمدللہ مبارک کی. تو ان کے دل میں ذرا سا یہ خیال آ گیا کہ دیکھیں اس زمانے میں کتنے بزرگ ہیں، عبد القادر جیلانی میں یہ بھی ہیں، تو یہ کام میرے ساتھ ہو گیا. بھائی اتنا خیال آیا، حالانکہ اس میں کتنی بڑی بات ہے. تو جہاں یہ خیال ہے روزے مبارک کو کھڑے ہیں وہیں لیٹ گئے، حالانکہ کتنا بڑا رتبہ تھا. دیکھیں آپ، ہم تو چھوٹی سی بات میں دھوکے میں آ جاتے ہیں. چھوٹی سی بات میں کسی نے کہہ دیا چلیں جی آپ کو یہ کام کریں، بس کسی شیخ نے کہہ دیا جی آپ کو یہ کام، وہ سمجھتا بس میں ہو گیا. اب میرے جو باقی ہیں سب میں، میرے سے نیچے ہیں، میں بلند ہوں سب سے. وہ چل ہی نہیں سکتا اس کا کام، اس انسان کا کام کبھی چل ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا ہوتا. اتنی بہت بڑی بیماری. روزے بھی کھڑے وہیں چیخ شروع کر دی، اور مشکل ہو گیا انہیں روزہ مبارک سے نکالنا. اب لوگوں کو سمجھے کہ سارا کام ان کی وجہ سے دھوم مچ گئی پورے مدینے کے اندر کہ آج نبی کا ہاتھ مبارک باہر آ گیا احمد رفاعی کے لیے. اب وہی ظاہر ہو کتنے بڑے بزرگ ہیں. یعنی ایک ہو گیا دنیا، ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ان کے دل میں یہ ایک خیال گزر گیا. کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں. علاج کیا کیا انہوں نے؟ سیدھے گئے، قمیض اتاری، لیٹ گیا. کہتے جو بھی جائے مجھے جوتا مارتا ہو جائے، میرے پر قدم رکھتا ہو جائے، رونتا جائے. یہ سب حکم ہے چیز کا. میں نے اپنے نفس کو لتاڑنا ہے بڑی طریقے سے. یہ ہے حقیقت میں جس لائن میں ہم لوگ چل رہے ہیں نا بھائیو، یہ ہے وہ لائن ہے، سینسٹیو لائن ہے. تو یہی نہیں کہ صرف ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھ لیں. بس کوشش جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف و شفاف کر دے. ہزاروں قسم کی چیزیں انسان کو زندگی میں ملتی ہیں. کسی کو علم کے راستے سے مل جاتی ہے، کسی کو قرآن کے راستے میں مل جاتی ہے، کسی کو تصوف کے راستے سے مل جاتی ہے، کسی کو کسی راستے بزرگی مل جاتی ہے. غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو. ان کے دلوں کے حالات تو دیکھیں آپ جا کر، وہ کس قدر نیچے ہیں. اور یہ تو کہا گیا ہے جو جس قدر تواضع میں نیچے جھک جاتا ہے، دل اس کا جھک گیا، تو اتنی قدر وہ دنیا میں بلند ہو جاتا ہے. اب لوگ اس پہ اعتبار ہی نہیں کرتے. لوگوں میں اتنا اونچا ہو جاتا ہے وہ شخص، وہ تصور ہی نہیں کرتے اس کی نیچائی. وہ اتنا نیچا ہوتا ہے کوئی تصور ہی نہیں کرتا میں کسی سے بڑا ہوں. کتنا خوبصورت دل بن جاتا ہے. مجھے بتایا کیا پہلی کیفیت ہوگی اس دل کی، جو اپنے دل میں، جو اپنے دل کے اندر یہ سب سے زیادہ کیوں سمجھ رہے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، محاصرہ بانیں گے، کیا کریں گے. کتنی عجیب چیز ہوگی. الحمدللہ کیا خوبصورت دل ہوگا. متکبر کا دل جو ہوتا ہے وہ تو ایک عجیب زنگ کے اندر لگا ہوتا ہے نا آدمی کا، پھولا ہوتا ہے. جیسے قرآن کا منہ پھولا ہوتا ہے، اس کا گال پھول ہوتا ہے، اس کا حساب اس کا دوسرا ہوتا ہے. تو یہ اب ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کسی لطف سے انسان کو دی ہے، کبھی کسی چیز سے لطف دی ہے. ہزاروں چیز ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کوئی صفت بھی ہے دنیا کی یا آخرت کی، کوئی صفت بھی ہو. بہترین ڈرائیو کرتے ہیں آپ، یہ بھی تو ایک صفت ہے نا. بہترین رزق، یہ بھی صفت ہے. بہترین باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، یہ بھی صفت ہے. تو صفت کا کمال کچھ نہیں. دل میں نہ آئے کہ میں اس سے بہتر ہو گیا، میں ایسے ہو گیا، میں فلاں ہو گیا. کتنے ہو گیا بھی آپ بہت اچھا ریس لگانے والے ہیں، اور آپ کو ہو گیا زکام، کھانسی نزلہ ہو گیا، تو وہیں فیس ہو گیا. آپ کہاں بھاگیں گے؟ پھر بھاگ سکتا ہے. ویٹ اٹھاتے ہیں آپ کو اللہ پاک نے تھوڑا دماغ کر دیا تو پیٹ کو اٹھیں گے آپ سے. تو یہ ایک ملاقبہ جو ہم کرتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ اس تصوف کا یہ روح ہے. یہ چیزیں کہ دل کی طرف نگہداشت انسان کے لیے ہے. نقشبند سلسلے میں یہ ایک پرورب ہے، نگہداشت اس کو کہتے ہیں. 8-9 پروربز ہیں نقشبندی سلسلے کی. انجمن جس طرح کہ خلوت انجمن، یہ بھی نقشبندی کا یہ پرورب ہے. کیسا ہونا چاہیے نقشبندی کو کہ خلوت انجمن، کہ پوری دنیا بیٹھی ہے لیکن وہ تنہا ہے. سبحان اللہ، وہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے. مجموعے کے ساتھ بیٹھا ہے جناب، پورا مجموعہ لگا ہے، شادی چل رہی ہے، رونق ہو رہی ہے، سب وہ کیا ہے
اللہ خلوت درج میں مزہ تو یہی ہے کہ مجموعے کے اندر انسان تنہا ہو، اس کو تنہائی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہے نقش بندی جو آپ ماشاء اللہ آپ کا خاندان ہے، نقش بندی خاندان ہے نا. آپ ہمارے خاندان کی بزرگ ایسے تھے، ان کو تلاش نہیں ہوتی چلو کسی کونے میں جائیں پھر کنڈی لگائیں تو پھر کنڈی لگا کے جناب پھر تصویر کریں. خلوت درنجم، اس نے دنیا کے اندر چلنا ہے، دنیا اپنا کام کر رہی ہے، اپنے دل کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کر. یعنی یہ کنٹرول ہونا چاہیے ہمیں دل پہ دوست. میں یہی کہہ رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، ورنہ وقت ضائع کر رہے ہیں. دل کو ایسا کھلونا بنا لیا جائے نا جدھر چاہے گھما دے. اب تم نے یہ کرنا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے، اب تو یہ خواہش ہے تجھے پوری کرنی ہے، تجھے ختم کرنی ہے. یعنی دل کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا، چلنے نہ دے اس کو. اس کا نام ہے نقش بندی. انہیں کا قول ہے نقش بندی. یہ نگہداشت یہ بھی ایک پرورب ان کی ہے کہ ہر وقت اپنے دل کی طرف، جس طرح کہ اور بھی ان کا قول ہے نا نظر بر قدم، یہ بھی ان کا قول آتا ہے نقش بندی کا. دیکھیں کتنا اچھا علاج بتایا کہ نقش بندی کی تو یہ شان ہی نہیں ہے، اس کی شان نہیں ہے. نگاہ پر اس کی کیا ہوتی ہے؟ بر قدم. اس کی نگاہ ہر وقت قدم کے اوپر ہوتی ہے، قدم سے ہٹتے ہی نہیں اس کی نگاہ. اس کو پتہ نہیں دنیا کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس نے سلام کیا. بھاجی آپ کو ملا تھا، اس کو پتہ نہیں کون ملا، کون گیا، کہاں گیا. پر قدم اس کی نگاہ جو ہے قدم پر اس پہ رکھتا ہے. اس پہ پریکٹس کرنی چاہیے. نگاہ کو اٹھائیں، قدم کی طرف رکھے، پھر کہاں سے اس کی وہ آنکھوں کا زنا ہوگا یا خوبصورتی. ہزاروں لوگ دیکھیں یا ہم نے تمہیں سلام کیا جواب نہیں دیا، پھر شکوے چھوٹتے ہیں لوگوں کے. اس کی نگاہ جو عادت بس نگاہ پر قدم، نگاہ اس کی طرف ہوتی ہے. اس طرح نگہداشت ہے یہ ایک پرور ہے کہ جو دل ہے بھائیو نقش بندیو، دل جو ہے اس کے کیا کرو؟ نگہداشت کرو. نگہداشت بہت بڑا لفظ ہے، گارڈ کرنا، سیکورٹی کرنا اس کی. اب آپ کسی کو آپ اس کی چیز کی سیکورٹی کریں تو آپ سوئیں گے ساری رات، جاگیں گے بھی، سیکورٹی کرنی ہے. حالانکہ آپ پتہ چور آئے یا نہ آئے لیکن آپ تو جا کر ہیں. اسی کہتے ہیں نا سیکورٹی آفیسر، وہ جا کر ہے. اس کو نہ سو جاؤ تو نہیں سوئے گا. ڈیوٹی لگی ہے ایک پولیس والے کی، ایک سیکورٹی آفیسر کی سیکورٹی کرنی اس نے. وہ جا کر ہے بلڈنگ دیکھ رہا ہے کہ چور آنا آ جائے تو جا کر ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ سیکورٹی آن ہارٹ، ہمیں دل کی سیکورٹی کرنی ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں کس کا سیکورٹی بنا دیں؟ سیکورٹی آفیسر بنایا ہمیں اللہ تعالیٰ. کس چیز کا؟ دل کا. اس پہ کرنے کے باہر سے کوئی چیز اس میں گھسے ہی نہ. سیکورٹی کی طرح کام کرنے، ہر وقت الرٹ رہنا ہے کہ اس میں خبردار اس میں کوئی گناہ کی چیز چلی جائے. کیوں؟ کسی وقت بھی موت آ جائے. اور ایک ایسا گناہ جس کی تعداد ایک ذرے کے برابر ہے، اندازہ لگائیں، کبر ذرے کے برابر ہے، اس کی یہ سزا ہے. ذرے کی قیمت ہوتی ہے، نہ جنت ملے گی اور یہ حال ہوگا آخرت کے اندر. تو اگر سیکورٹی نہیں کی، ہم نے ہر وقت توجہ رکھنی چاہیے. اگر دیکھا کوئی شک ہو کہ مجھ سے یہاں کبر ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اس کا فوراً علاج تدارک. کہ زندہ ہوں بھائی، فوراً اس آدمی کے پاس چلے جائے، مار جوتے یار میرے ساتھ، کیوں میں تجھ سے اچھا. کتنی بڑی بات ہے. کر کے دیکھے نا آدمی کبھی دل میں خیال آ گیا، اس کو پتہ ہی ہاتھ باندھ کے کبھی کیا میں نے تیرا کیا کیا؟ تو نہیں یار بس جرمانہ کر جائے تو مجھے مار یا کچھ کر، میں نے تیرے بارے میں آج ہی سوچا تھا، تیرے خیال آ گیا تو میں کہا. ختم ہوگا کہ نہیں ہوا؟ ختم ہو جاتا. یہ دل کو بنانے کے سب راز ہیں. ایک تو یہ ذکر جو ہے، یہ ذکر جو ہے یہ تو ایک ہمیں علاج ہے نا. یہ تو اس چیز کا تقویت دیتے ہیں ان چیزوں کی. لیکن یہ تو نہیں نا ہم اب اس پہ کام ہی نہ کریں اور ہم بیٹھ جائیں. بڑے شوق سے ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ والے کے پاس جائیں، ہم بیعت ہو جائیں. بہت بڑا یہ اللہ تعالیٰ ذہن کے اندر انسان کے آئیڈیا دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ کا انعام انسان پہ ہوتا ہے جب وہ کسی اپنے دوست کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جاؤ اس کے پاس جا کے توبہ کر لو. اللہ حدیث ہے کہ جس پر ذکر کا دروازہ کھل گیا اس پہ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا. اتنی بڑی لائن ہے یہ کسی اللہ والے کے پاس جانا. ہم ان کو ڈرامہ سمجھتے ہیں، نہ چھوٹا نہ سمجھنے سے بات کو لیتے ہیں. ہم اس کو کیسے وہ ٹھیک ہے. یہ تو دیکھنا ہم اس کو لیا کس طریقے سے، یہ کتنے اس کے پاؤنڈس ہم نے لیے کہ کسی اللہ والے کے پاس ہمیں پہنچا دیا. ہم بس یہیں تک سمجھے بس پہنچ گئے جی بس ٹھیک ہے اب ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اب ہم ایک
اڈے پہ اللہ نے ہمیں پہنچا دی، اب وہاں ہم نے کام کرنا ہے، خود کوشش کرنا، محنت کرنی ہے، محنت اور کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا موقع دے دیا ہے، اعلیٰ درجہ ہمیں جنت کا دینے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، بہترین زندگی سیکھنے کے لیے، اچھے اعمال سیکھنے کے لیے، اچھی حالت پیدا کرنے کے لیے، دل کو چمکانے کے لیے، معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کتنا بہترین موقع اللہ نے دروازہ کھول دیا ہمارے لیے۔ مڑ کے دیکھیں تو ایک دنیا ہوگی جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کسی اللہ والے کے پاس جانا ہے، ایک دنیا ہوگی پوری، کسی کو کیا پتا کہ ہم نے جانا ہے، اس میں سے ایک کو اللہ نے آپ کو ایک قرہ ڈالا، اللہ پاک نے قرے میں آپ کا نام نکلا ہے، سبحان اللہ، ایسے ہوتا ہے نا قرہ اندازی، جسٹ لائک دیٹ، اللہ نے اپنے قرہ ڈالا ایک انسانوں میں سے، پوری مخلوق میں سے، پورے بورڈ میں سے، مخلوق میں سے جو قرہ ڈالا تو آپ لوگوں کا نام آیا اس میں، کچھ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، بولا اللہ نے، اللہ کا قرہ تھا، اس نے قرہ ڈال نکال دیا کہ جاؤ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، نقش بندی بن جاؤ، جاؤ۔ مڑ کے دیکھو تو پوری دنیا ہے، کوئی نہیں، کسی کو پتہ نہیں، ہنستا ہے کوئی، ہنستا ہے کوئی، کچھ کرتا ہے کوئی، کچھ کرتا ہے، یہ اس نیت سے انسان جب پہنچ جائے کسی کے پاس، راستہ کھل جائے، دل میں آ جائے چیز کہ بھائی میں نے اللہ کے، اس اللہ کے پاس جانا، اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ، وہ اللہ والے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے، یہ بھی نکاح ہے، روحانی نکاح ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا ایجاب اور قبول کہتے ہیں نا نکاح کے اندر، وہ یہ ایجاب قبول ہے۔ اب آپ جب ہوگا معاملہ کہ آپ کریں گے مجھے قبول کر، وہ کہہ دے کہ ہاں میں نے قبول کیا، یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخی، جیسے کسی بزرگ سے پوچھا نا کہ آپ کی زندگی کتنی ہے، کہتے ہیں میری زندگی تو جب سے شروع ہوئی جب میں بیعت ہوا تھا۔ اتنی قدر کرنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ زندگی نہیں سمجھے اس کو، انہوں نے زندگی پچھلی گوری اس کو زندگی نہیں سمجھا انہوں نے، وہ کہتا ہے وہ تو میری زندگی تھی نہیں، میری زندگی جب شروع ہوئی جب سے میں کسی اپنے حضرت سے بیعت ہوا، واقعی میں وہاں ایک لائف سٹارٹ کی ہوگی، سب پیچھے اس پر سب اس طرح پوچھا مار دیا، وائپ آؤٹ کر دیا سب کچھ، اسٹارٹ نیو لائف بالکل اکارڈنگ ٹو دا پرپز اور اکارڈنگ ٹو دا شیخ، اس لائف کو اس نے اسٹارٹ کیا، رائٹ کہہ دیا رائٹ، لیفٹ کہہ دیا کیا، سیدھا کہہ دیا سیدھا، دائیں کہہ دیا دائیں، بائیں کہہ دیا بائیں، رک جاؤ رک جاؤ، جس کو حلال کہہ دیا حلال، جس کو حرام کہہ دیا، جتنا نقصان اور نفع ہو رہا ہے وہ پھر اپنے اختیار میں نہیں، تب جا کے دل بنتے ہیں، تب جا کے دل بنتا ہے، اور یہ یقین ہو کہ جو فیصلہ بھی ہو رہا ہے باذن اللہ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے، جو مجھے روکا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے، کوئی بات نہیں، نقصان، مجھے اس نقصان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ کس نے بڑے نقصان سے؟ میں نے آپ کو مثال دے دی، ایک اگر کبر کا ایک ذرے کے برابر ہوگا جنت سے محروم، اور آخرت کی سزا جو بھی ہے، اتنی بڑی چیز سے بچ گیا آدمی، بتائیں وہاں علاج تو ہے، آہ پکا تو ہے، سنتے تو ہیں بات، بیٹھتے تو ہیں، تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان باتوں کی۔ دل میں خیال گزرا تھا کہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کبر جو ہے، اور اس پہ حدیث بھی ذہن میں آئی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ اس کی تو حد ہی کوئی نہیں، ایک ذرہ جو ہے یہ بڑی بہت خطرناک چیز ہے، ایک ذرہ بھی۔ تو دوستو میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں، ان چیزوں کو ہم بالکل زندگی میں ہم نے گزارنا ہے، مختلف سٹیج سے گزرنا ہے، مختلف حالات آنا ہے، کبھی اونچے بھی ہوں گے، کبھی بلند بھی ہوں گے، دنیا اس حساب سے بھی ترقی ہو رہی ہوں گی، کبھی کچھ ہو رہا ہوگا، تو بس ایک ہی چیز یاد رکھو کہ ہم نے کیا بننا ہے، ایک عاجز متواضع بندہ بننا ہے، ہمیں کسی چیز کو اپنا یہی نہیں سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہم بلند ہو گئے یا ہم بہت بڑی چیز ہو گئے یا ہمارے پاس کچھ ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں، سب اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، دل کی ہر وقت نگہداشت، آل دا ٹائم، کہ بھی خیال ایسا بھی نہ گزرے، ایسا خیال بھی نہ گزرے، ایسا خیال بھی نہ گزرے، ہر وقت اس کی طرف توجہ رکھیں اور اس کے مطابق چلتے رہیں، جہاں ایسا خیال ہے اس کا علاج فوراً اس کا علاج تو یہ ہے، یا اپنے شیخ سے بات کریں، یہ خیال آ گیا اس کا کیسے کریں، اس کا علاج کریں، جو بتایا جائے پوچھنے اس لیے جائیں کہ وہ اس پہ عمل کریں، یہ سمجھ بات ہے نا، لوگ پوچھنا تھے جی میری نگاہ جو ہے وہ بڑی خراب ہے، میں کیا کروں، علاج بتاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، علاج یہ کہہ دیا ہے تمہاری نگاہ بہت خراب ہے تو تم کرو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو 3 دن تک، تمہیں بیٹھنا پڑے گا، کریں گے علاج، تو وہ جیسے علاج مل جائے۔ اب جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کہتے ہیں ہمارے پیٹ میں درد ہے تو ہمیں میٹھی گولی دینا جی، بالکل اس میں کچھ نہ ہو، بس مزیدار ہو جی، چوسیں تو مزہ آ جائے، منہ دیکھے گا، کہتے تم یہ کون سی گولی مانگ رہے ہو،
جو میں دوں گا، میں تو میرے پاس تو ایک انجیکشن ہے، اب وہ بھی تمہارے ہپ پہ لگاؤں گا میں. یہ اس طرح تیار ہو کے آدمی سے کہ بھائی اس طرح ہوگا، یہاں تو علاج کسی قسم کے علاج ہو سکتا ہے. اس بہت چیزیں بھی جا سکتی ہیں، بہت کچھ انسان اٹھ سکتا ہے. کیوں کہ ہم نے اپنے آخرت کے عذابوں سے بچنا ہے. آخرت سے جب انسان اس طرح تیار ہونا اس راستے میں، تب جا کے کامیابی ہوتی ہے دوست. وقت تو پھر یہی ہے اپنا، جو ہم جس طرف چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں. اللہ پاک کرم میں فرما دے تو ہو جائے معاملہ. دل کی نگہداشت کے بہت توسط اور بہت احتیاط کے ساتھ، خاص طور پہ جو کبر جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو کسی چیز میں بلند نہ سمجھیں.